80 نمبر مقام ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کافر قوم کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، تو جو ان کو دوست بنائے گا تو اس پر بھی پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم دوست مت بناؤ، جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو اللہ نے سورہ ممتحنہ کے شروع میں بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ اور اپنے راز کی باتیں انہیں مت بتلاؤ، اور سورت کے آخر میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضب اللہ علیہم، اس لیے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اس سے مراد یہود ہیں، کیونکہ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے اور نصارہ اللہ ان سے ناراض ہے، تو اس لیے خاص طور پہ کہا یہود کو اپنا دوست کبھی نہ بنانا، اس لیے کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے جو ہیں وہ یہود ہیں، اور یہود کے بعد دوسرے نمبر پر بڑے دشمن نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے ایسے بڑے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت ایمان والوں سے دشمنی جن کو سب سے زیادہ ہے وہ یہود ہیں۔ سب سے بڑے دشمن اسلام کے دین کے وہ یہودی ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا مذہب اختیار نہ کر دو، جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے، یہودی اور عیسائی نہیں بنو گے، یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو اپنا دوست نہ بنانا، اس لیے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی سے مایوس ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ اصل زندگی دنیا کی ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، انسان مر کے فنا ہو جائے گا، یہ جنت جہنم، یہ عذاب اور ثواب، اس پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں، اور مومن آخرت سے مایوس نہیں ہے۔ مومن کی اصل زندگی شروع ہی آخرت سے ہوتی ہے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کہ یہ کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو چکے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ تھا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جو مر گیا اور قبر میں چلا گیا تو وہ فنا ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ یہ کہتے تھے انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، دوبارہ انسان نہیں اٹھ سکتا، یہ لوگ اس سے مایوس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ مٹی کے بعد دوبارہ انسان بنانے پر بھی قادر ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ اصحاب قبور مایوس ہو گئے ہیں، یعنی اگر یہ لوگ قبر میں اب ایمان لانا چاہیں، عذاب کو دیکھ کر اب نیک اعمال کرنا بھی چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اعمال اور ایمان کی جگہ دنیا تھی۔ جب دنیا میں انہوں نے ایمان اور اعمال نہیں لایا، اب عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ تو گویا اس 81 نمبر مقام کا خلاصہ ہے 3 باتیں۔ نمبر 1، کفار سے دوستی رکھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، جو دوستی رکھے گا اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا۔ اور نمبر 3، یہ کافر لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، جس طرح کہ اس سے مایوس ہیں کہ قبر سے کوئی نہیں اٹھے گا، حالانکہ اللہ قادر ہے، اللہ دوبارہ انسان کو قبروں سے اٹھا